ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر صبح ہدایت میں، اور اب جاتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی ناظرین، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانا چاہوں گی۔ یہ کسی میری سسٹر نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کبھی جب آپ کو ٹائم ہو تو اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ انہوں نے تھوڑا سا اپنی پریشانی بتائی تھی، تو میں ان سب کے لیے بلکہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سے کسی کی مطلب کوئی آپ سے ناحق آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ مطلب خوشنود پروردگار کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر رہی، نہ بدلہ لے رہی نہ کچھ لے رہی، لیکن چاہتی ہیں کہ سکون ملے، اور بجائے میں کسی سے بدلہ لوں یا کوئی بھی شخص کسی سے بدلہ لے اور وہ اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ اس کا جو ہے وہ بدلہ دے، تو اس کے لیے بہترین ہے کہ آپ، اور اگر آپ یقیناً آپ یہ خود، کیونکہ یہ فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے کہ وہ حق پہ ہے کہ نہیں، تو اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ چاہ رہی ہوں، کوئی بھی آپ کو یہ چاہتی ہیں کہ میں اس سے بدلہ نہ لوں، پروردگار اس نے مجھے اتنا تنگ اور عاجز کیا ہے تو پروردگار خود اس کا بدلہ لے اور اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، مطلب یہ جو کام ہے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے 3 جمعے تک متواتر بکثرت یا منتقیم ہو، یا اللہ کا نام ہے یا منتقیم ہو جو ہے وہ بکثرت پڑھنا ہے آپ نے، 3 جمعے تک متواتر بکثرت پڑھیے یا منتقیم ہو، تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اس سے خود بدلہ لے گا۔ مطلب یہ آپ کثرت سے پڑھیں اور اپنے اللہ کی طرف جب رجوع کریں گی، جیسے کہ میں نے آپ کو دعا کے بارے میں آج بتایا کہ آپ جو ہر چیز جو ہے اپنی دعا سے اپنے رب سے مانگے، یقیناً وہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا، اور آپ چاہتی ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے کہ میں خود نہیں بدلہ نہیں لینا چاہتی، ہو سکتا ہے میرے بدلے میں وہ بات نہ ہو، مجھ سے ذاتی ہو جائے، تو آپ اپنے جب اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں تو اپنے رب سے خود آپ اس کے لیے اس کا نام ہی پکاریے، اس میں اعظم بہترین ہے، اور وہ خود جو ہے وہ آپ کے، اگر آپ حق میں ہیں تو یقیناً وہ پروردگار جو ہے وہ خود اس سے اسی دنیا میں بدلہ لے گا۔ تو یہ کی تو چھوٹی سی بات تھی، اور ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو، اور میں اپنے رب سے چاہتی ہوں کہ وہ خود اس سے بدلہ لے، کیونکہ میں مطلب ایک مستقل طور پہ مطلب میں ان کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ یہ جو ہے میں برحق ہوں اور میں حق پہ ہوں اور میں کوئی غلط نہیں کر رہی، تو مجھے کوئی ایسا چیز بتائیے کہ جس سے اللہ کے نام یا کوئی ایسی چیز جس سے میرا رب خود ہی اسے بدلہ لے اور میں اس میں شامل نہ ہوں۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا بھی ہے کہ جیسے آپ جس طرح کے یہ انہوں نے بات کری، اور کہ وہ کوئی رنج بھی ہے، پریشانی، ظاہر ان چیزوں سے انسان کو ٹینشن بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور کسی پہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے یا محبت کرتا ہے یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، بعد میں جب اس کے ساتھ یہ حالات ہوتے ہیں تو اس غمزدہ بھی ہو جاتا ہے، رنجیدہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اس طرح کیا تھا اور اس کے بدل میں سے ہمیں ایسا مل رہا ہے، وہ بھی آ کر دور کرنا ہو، آپ کو رنج اور ذہنی سکون چاہتے ہو، غم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ سورت مومن کی جو آیت نمبر 44، سورت مومن کی آیت نمبر 44 جو ہے، اس کو جو ہے نا آپ نے 101 ٹائمز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، 101 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم آپ کے تمام جو غم ہے اور رنج ہے اسے دور کر دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ جو میں پہلی بات بتا رہی ہوں تو وہ آپ نہ کریں، ضروری نہیں ہے، اور آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، زبانی بھی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کا نام کا ذکر کرتی رہیں، اور اس کے ساتھ اگر اپنے رنج کو، پریشانی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 سے اس کو آپ پڑھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے رنج اور غم بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے کہ میں ابھی آپ بتا رہی تھی، دعا پروردگار سے مانگتے ہیں، جب ہم دعا کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور جو اس سے پہلے میں نے بتایا بھی کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، پروردگار نے اسے ایز اے فریضہ بنا کے ہمیں بتایا، اور ہمارے آل محمد نے بھی اس کا سلیقہ بتایا کہ کس طرح دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے دوسروں کا بھی، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے، اپنے دین کے بارے میں لہا کہ پروردگار ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھ۔ یہ ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمل بھی ہوتے ہیں انسان کے کہ وہ اگر آپ دعا اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں، تو یقیناً پروردگار کہتے ہیں نا خیر خواہی، آپ نے دوسروں کے لیے ایسا خوبصورت عمل کر رہے ہیں تو وہ اس میں کہتے ہیں گیو اینڈ ٹین، ادھر آپ کر رہے ہیں ادھر پلٹ کے جو آپ کے خیر خواہی آپ کے پاس واپس آ رہی ہے، ادھر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو وہ پلٹ کے یقیناً آپ کے ساتھ فوراً پروردگار آپ کو دے رہا ہے، کہ وہ بہت رحیم اور کریم ہے اور بڑا احسان ماننے والا ہے۔ وہ فوراً جب آپ کوئی نیک عمل اس کے بندے کے لیے کرتے ہیں نا، یقین جانیے کہ فوراً اس کے بدلے میں پروردگار آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بھی یہ وضاحت کرنا چاہوں گی، اور آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ہے یہ، جس سے ایک بہترین آپ جو ہے باتیں سنتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، ہمارے مومن بھی خوش ہوتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ دل سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ آئندہ بھی چلاتا رہے، اور یہ جو ہمارے دین کی اور باتیں، یہ جو کچھ بھی ہم تک
ہدایت پہنچ رہی ہے یہ ہم تک تا قیامت پہنچتے رہے، کیونکہ ان چیزوں جو ہم سنتے ہیں ہمارے دینی جو پروگرامز ہوتے ہیں، یقیناً بہت سے لوگ مجھے بھی ملے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور ہم اس میں یقیناً ہم یہ اب یہی لگا کے دن میں گھر میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو اسے سنیں اور اس دین کی طرف راغب ہوں. تو یہ لیکن اس میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈونیشن پہ چلتا ہے یہ چینل، تو ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو نیک عمل کرنے کے لیے دیکھیں آپ اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرتے ہیں، کتنا زیادہ جوڑتے ہیں، جائز ناجائز انسان جوڑتا ہے، نہیں ہمارے اپنے اولاد کے لیے بچ جائے، یہ گھر رہ جائے، یہ دولت رہ جائے ہمارے، لیکن آپ اپنے بارے میں کبھی سوچئے کہ نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے بارے میں آپ کو خود کرنا ہے، اپنے اولاد کسی پہ بھروسہ کر کے نہیں جانا. نیک عمل آپ جو ہے نا وہ خود کیجئے تاکہ اس کا اجر پروردگار آپ کو دے، اور اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت نا پروردگار آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دولت ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس سے پیار کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس دولت سے پیار کرتا ہے. تو اس لیے پروردگار کہتا ہے جو چاہنے والی چیز ہے اس کا امتحان لیتا ہے آپ سے. تو آپ ایسا یہ نہیں کہ آپ نے بس ہاں ٹھیک ہے سن لیا، اور نہیں، اس پہ غور کیجئے کہ نہیں واقعی میں یہ دولت جس کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کل وہ ہمارے لیے دے نہ دے، ہمارے بھلائی کے لیے دے، کیوں نہ ہم وہ اب ان کو اچھی تعلیم علم دیجئے تاکہ وہ اپنے علم سے آگے حاصل کرتے ہیں، اور ان کو بھی تاکہ یہ نصیحت ہو کہ ہمارے والدین نے یہ کیا تھا، بھلائیاں کی تھیں، تو ہم ایسے کام میں پیسہ صرف کر دیں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد خود کام آئے. تو لہٰذا یہ جو ایک چینل ہے ایک بہترین ذریعہ ہے آپ کو ایک جو خیر خواہی کا بہترین، کیونکہ یہ خود بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے رب ہے اسی طرح یہ پکار رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت علی کا ایک بہترین قول ہے کہ جب کوئی بھی جب کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی پروردگار کہتے ہیں اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھ رہا ہے، کوئی بھی، ہمارے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھتا ہے تو اسے مایوس نہیں کرو، آپ اسے مایوس نہیں کیجئے، کیونکہ یہ جو ضرورت ہے وہ تم سے جو وابستہ کی ہے وہ پروردگار کا ایک خاص کرم ہے. مطلب اگر ہم آپ سے اور اپنے مومنین مومنات سے پوری دنیا میں جو بچے ہیں ماشاءاللہ ان کی اور ان میں اضافہ کرے اور وہ دین کی طرف راغب ہو، یہ اگر ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں تو یہ نہ سمجھیے ہم اس لیے امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس لیے منتخب کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک راستہ بنایا آپ کو نیکی کی طرف. تو لہٰذا یہ ایک اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے، جیسے کہ بارہا اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ یہ محبان ہدایت ہے، اس میں صرف 14 پاؤنڈ، صرف 14، دیکھیں 14 پاؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، 14 پاؤنڈ تو آپ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بچوں کے خرچ کرنے کے لیے ادھر ادھر. آپ اس نیک کام کے لیے یہ تا حیات یہ جو ہے نا یہ آپ کی جو بالکل ایسی مطلب جا کے پروردگار کے جو، کیونکہ یہی محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں مطلب یہ آپ کی خیر خواہی پہنچ گئی، کیونکہ یہاں سے جو ذکر ہوا جو کچھ بھی ذکر ہوا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کی اتنی چھوٹی رقم سے آپ اگر پوری دنیا میں اس کا مطلب خیر خواہی ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی عمل ہے 14 پاؤنڈ. اور اسی طرح ایک محبان مہندی بھی ہے اور اس میں 110 جو ہے نا وہ ہمیں پر منتھ دینا ہے. اور کتنے لوگ ہیں؟ صرف 313 لوگ ہیں. مطلب کبھی کبھی مطلب ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں کتنی مومن مومنات ہیں اور کتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کتنا اپنا پاس رکھا ہوا ہے، لیکن صرف ہمیں اپنے اوپر سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اپنے عقل کو استعمال کرنا ہے کہ ہماری اس رقم سے اگر ہم 110 پاؤنڈ ہے 110 پاؤنڈ جو ہے وہ ہم پر منتھ اگر 313 لوگوں کے، زیادہ لوگوں سے بھی نہیں مانگ رہے، یقین جانیے کتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے مومن مومنات کی جو ہے وہ تعداد بڑھے اور ان کی نیکیاں بڑھیں. تو 313 لوگ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ممبر بن جائے اور پر منتھ وہ اگر ہمیں دیتے رہے تو یہ ہمارا جو چینل ہے ماشاءاللہ اسی طرح تا حیات کہتے ہیں نا تا قیامت تک اپنی جو دین کی روشنی پھیلاتا رہے گا اور اس کا فائدہ سب کو ہوگا. اگر آپ کی اس پیسے سے یہ جب چلتا ہے اور کوئی بھی شخص ایک بھی بات ہماری کہیں بھی، ہم خود بندہ ناچیزیں ہم اپنے جو کتابوں سے اور جو اپنی دینی کتابوں سے اپنے علماء سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، تو اس میں اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے یقیناً ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ ہم کوئی علماء نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک نیک چیزیں اور ایسی بتائیں. اور کہتے ہیں نا کہ بار بار جب چیز کو کہا جائے سنا جائے تو یقیناً ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو ہمارا چینل یہی ہے کہ ہمیں بار بار اپنے دین کے بارے میں بتاتا ہے. تو یقیناً بہت سے اثر ہوا اور اس کے مثالیں بھی ہیں کہ کالس آتی ہیں کہ آپ کی اس بات سے ہمیں یہ اثر ہوا اور ہم یہ ہو گئے. تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک بھٹکا ہوا مومن وہ راہ راست پہ آ گیا ہے. تو لہٰذا آپ ضرور اس میں جو ہے ہمارے ڈونیشن میں حصہ لیجئے اور اپنے یہ خیر خواہی جو عمل ہے پروردگار اگر آپ دیں گی تو یہ سوچئے گا کہ یہ اللہ کا خاص کرم مجھ پہ ہوا ہے کہ میری یہ نیت بنی اور میں اس لیے جا رہی ہوں. جی بہت شکریہ سسٹر. بالکل ناظرین واضح پیغام سسٹر نے بھی، اور جو 2-3 دن سے محبان مہدی کیمپین جاری ہے
آپ تک پروموز بھی پہنچ رہے ہیں، ہر پروگرام میں انشاءاللہ بات بھی کی جائے گی، تو یہ 20 سے آگے جو ہدف ہے 313 تک اس بڑھانے میں ضرور مدد کرے۔ اب بڑھتے ہیں جو اگلے سیگمنٹ ہے، اسلام آباد دھرنے کی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد غالباً پھر ہم بریک پر چلے جائیں گے۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے منسلک ہی ہے، کیا تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی کے لیے ہزاروں لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی بھی اس حوالے سے کچھ خاموشی ان کی طرف سے نظر آ رہی ہے، یا ان میں وہ بیداری نظر نہیں آ رہی۔ ویسے گھر میں کوڑیں گے، سب کچھ اس پر اقرار کریں گے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کو تبدیل ہونا چاہیے، تو کیا گھر بیٹھے تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ اس وقت نکلے ہوئے ہیں اور وہ بھی تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں؟ اور جیسے کچھ ایسے پیشہ ور سیاستدان بھی نکلے ہیں کہ وہ اس قسم کا جو سسٹم کی تبدیلی ہے وہ دیکھنے نہیں چاہ رہے، کیونکہ اگر وہ تبدیل ہو گیا تو پھر ان کی بھی دکانیں بند ہوں گی، ان کے بھی روزگار ختم ہو جائیں گے۔ عدالتوں کا کیا سلسلہ ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ کس انداز سے جو اب وکیل نہیں کیے جاتے، اب ججز کر لیے جاتے ہیں، ججز کو خرید لیا جاتا ہے اور اپنے منمانے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ 14 سے لے کے 20 افراد شہید ہو گئے لاہور میں، ابھی تک اس کی انکوائری جاری ہے، ابھی تک کسی بھی فرد کو اس میں گرفتار تک نہیں کیا گیا۔ حالانکہ 1 منٹ کا کام ہے کہ کس نے حکم دیا آپ کو گولی چلانے کا، اور گلو بٹ سے ہی شاید وہ انکوائری کر لی جائے تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں کیا تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، آگے چل کے بات کریں گے۔ اب وہ فوٹیج دیکھتے ہیں، وہ دھرنے کی شرکاء کے جو ریمارکس ہیں، جو خیالات ہیں، وہ دیکھ کے پھر بریک کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کے خیالات کے ساتھ واپس آئیں گے۔